ترکی ایک عظیم قوم کی سرزمین ہے جس نے مسلمانوں پر مغربی اقوام کی یہ لگار کا مقابلہ کیا اور آج تک اپنی آزادی کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ ترکی کا شمار ان عظیم قوموں میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ترکوں نے مشرق میں دیوار چین سے لے کر مغرب تک حکومت کی، شمال میں کرینہ سے لے کر جنوب میں حجاز تک حکومت کی۔ ان علاقوں میں آج بھی ترک نسل آباد ہے۔ ناظرین گرامی، سلطنت عثمانیہ دنیا کی تاریخ کی مضبوط اور طویل المدت سلطنت ہے۔ سلطنت عثمانیہ ایک بہت بڑی اسلامی طاقت اور سپر پاور تھی جس نے مشرق وسطیٰ، مشرق یورپ اور شمالی افریقہ کے بڑے علاقوں پر 600 سال سے زیادہ حکومت کی۔ ناظرین گرامی، سلطنت عثمانیہ کی ابتدا کائی قبیلے کے ترک قبائل کے رہنما ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان اول نے 1299 کے آس پاس رکھی۔ عثمانی ترکوں نے باضابطہ طور پر اپنی حکومت قائم کی، جنہوں نے عثمان اول، اورحان، مراد اول اور بایزید اول کی سربراہی میں اپنا علاقہ بڑھایا۔ 1453 میں سلطان محمد دوم نے بازنطینی سلطنت کے دار حکومت قسطنطنیہ پر قبضہ کیا۔ اس وقت آپ ترکوں کی قیادت کر رہے تھے۔ اس کے بعد سے آج تک ان کا نام سلطان محمد فاتح کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسی طرح بازنطینی سلطنت کا 1000 سال دورہ اختتام کو پہنچا۔ قسطنطنیہ کی فتح نہ صرف مسلمانوں کی فتح تھی بلکہ تاریخ عالم کے لیے اہم ترین واقعات میں سے ہے۔ قسطنطنیہ اپنی عظیم الشان محل وقوع کی وجہ سے دنیا میں ہمیشہ ایک خصوصی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اس کا نصف حصہ ایشیا میں اور نصف حصہ یورپ میں ہے۔ قسطنطنیہ جن 7 پہاڑوں پر آباد تھا، ان سب کی چوٹیوں پر بڑے بڑے گنبد اور اونچے اونچے نکیلے مناروں والی مسجدیں نمودار ہونا شروع ہوئی۔ اس طرح عیسائیت کا یہ سب سے بڑا مرکز اسلام کا رنگ اختیار کرنے لگ گیا، جس کی وجہ سے پہلے اس کا نام اسلام بول اور پھر استنبول رکھ دیا گیا۔ یہ نام بھی سلطان محمد نے رکھا اور اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ استنبول میں تعلیمی ادارے، مدارس، کتب خانے بن گئے اور استنبول تجارت اور ثقافت کا ایک بین الاقوامی مرکز بھی بن گیا۔ جب سلطنت عثمانیہ عروج پر تھی تب ان کی درجہ ذیل خطوں پر حکومت تھی: ترکی، یونان، بلغاریہ، مصر، ہنگری، رومانیہ، اردن، فلسطین، لبنان اور شام۔ شمالی افریقہ کی کچھ پٹی، عرب کے کچھ خطے سلطنت عثمانیہ کے حصے میں تھے۔ ناظرین گرامی، مجموعی طور پر 36 سلطانوں نے 1299 سے 1922 کے درمیان سلطنت عثمانیہ پر حکمرانی کی۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس طرح سلطنت عثمانیہ کا دور حکومت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناظرین گرامی، 24 جولائی 1923 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ایک تاریخی معاہدہ ہوا، جس کے نتیجے میں ترک میں جمہوریت قائم ہوئی اور اس معاہدے کو 100 سال کے لیے ترکی میں نافذ کر دیا گیا۔ اس معاہدہ لوزان میں یہ طے پایا کہ ترکی اپنی سرزمین سے تیل نکالنے کی بجائے باہر سے خریدے گی، باسفورس سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس وصول نہیں کرے گی، بلکہ باسفورس کو بین الاقوامی رستہ قرار دے دیا گیا۔ دورہ خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا اور سلطنت عثمانیہ کو ملک بدر کر دیا گیا۔ اس معاہدے کے بعد مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک نے ترکی کے پہلے صدر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیے۔ انہوں نے ملک کو تیزی سے سیکولرز بنا دیا، جس میں یکجہتی کا حصول شامل تھا، مذہبی اور دیگر عنوانات کا خاتمہ، اسلامی عدالتوں کی بندش، لباس کا قانون اور خاندانی ناموں پر قانون بھی شامل تھا۔ سال 1946 میں ان کی حکومت نے کثیر الجماعتی انتخابات کا انعقاد کیا، جو ان کی پارٹی CHP نے جیت لیا۔ وہ 1950 تک ملک میں صدر کی حیثیت سے رہے۔ 1960 سے لے کر 1974 تک 2 دفعہ فوج نے بغاوت کی اور مارشل لا لگا دیا، اور اسی دوران سویلین حکومت بھی آتی رہی، لیکن 1980 میں فوج نے تیسری بار مارشل لا لگا دیا، اور پھر اسی طرح 1983 سے لے کر 2001 تک مختلف سیاسی شخصیات آتی رہیں، مگر ترکی کے لیے کوئی بھی خاطر خواہ کام نہ کر سکا۔ پھر ایک نئی سیاسی قوت پیدا ہوئی، رجب طیب اردگان جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نے معاشی اصلاحات کے دور کا آغاز کیا، جس نے معاشی اصلاحات کو بہتر بناتے ہوئے معاشی استحکام کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے ترکی کی یورپی یونین میں داخلی اور سیاسی منظرنامے میں فوج کی مداخلت کو کم کیا۔ 2002 کے الیکشن میں رجب طیب اردگان نے پہلی بار پارٹی لیڈر کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی۔ ان کی پارٹی نے 34.3% کی شرح سے الیکشن کو جیت لیا۔ 2007 میں جب طیب اردگان صدارتی الیکشن کے لیے نامزد ہوئے تو ملک میں جگہ جگہ مظاہرے ہونے لگے، احتجاج ریکارڈ ہونے لگے اور انہوں نے اپنی کرسی عبداللہ گل کے حوالے کر دی۔ 2011 میں ان کی پارٹی 327 سیٹوں سے جیتی اور تقریباً 50% کی شرح سے کامیاب ہوئی۔
طیب اردگان کو لگاتار تیسری مرتبہ ترکی کے وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل ہو چکا ہے۔ 28 اگست 2014 کو وہ ترکی کے 12ویں صدر منتخب ہوئے۔ ترکی میں پہلی بار ووٹ سے ایک صدر کا انتخاب ہوا تھا اور 2019 میں ترکی کے بلدیاتی انتخابات ہوئے اور ایک بار پھر سے طیب اردگان کی پارٹی نے واضح اکثریت سے انتخابات جیت لیے اور اب ترکی کے اگلے صدارتی انتخابات 2023 میں ہونے جا رہے ہیں۔ طیب اردگان ہی وہ واحد لیڈر ہے جس نے اپنے دورہ حکومت میں IMF کا 123 ارب ڈالر کا قرضہ واپس کیا۔ طیب اردگان نے IMF کو قرضے کی آفر بھی کی تھی۔ ترکی میں 12 سال سے کم عمر بچوں کے قرآن پاک پڑھنے پر پابندی عائد تھی، جبکہ انہوں نے اس پابندی کو ختم کیا، جس سے مدرسوں میں موجود 68,000 کی تعداد 8 لاکھ میں تبدیل ہو گئی۔ ترک صدر نے صرف ایک سال میں 2000 نئی مساجد تعمیر کروائیں، بہت سی بند مساجد کو دوبارہ بحال کروایا۔ ترکی میں خواتین دوران ڈیوٹی حجاب نہیں کر سکتی تھی، لیکن آج یہ پابندی ختم ہو چکی ہے۔ رجب طیب اردگان کے دورہ حکومت میں زر مبادلہ کے ذخائر 26 ارب ڈالر سے 150 ارب ڈالر تک تجاوز کر چکے ہیں۔ ملک میں 26 نئی ایئرپورٹس تعمیر کروا دی گئی ہیں۔ دنیا میں صاف ساحلوں کا اعزاز پچھلے کئی سالوں سے ترکی کو حاصل ہے۔ ان کے دورہ حکومت میں پانی، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا گیا۔ ترکش ایئر لائن کو یورپ کی پہلی اور دنیا کی 7ویں بڑی ایئر لائن کا درجہ حاصل ہے۔ خواتین و حضرات، اب بات کرتے ہیں سال 2023 کا پوری دنیا کو کیوں انتظار ہے۔ سال 2023 کا پوری دنیا کو بے چینی سے انتظار ہے، کیونکہ 2023 میں ترکی کا 100 سالہ معاہدہ لوزان ختم ہو رہا ہے۔ اس معاہدے نے ترکی پر بہت سی پابندیاں عائد کر رکھی تھی۔ اس معاہدے کے خاتمے سے ترکی ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھر سکتا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور مسلمانوں کے دشمن ممالک میں افراتفری کا عالم ہے، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں مسلمان اکٹھے ہو کر پوری دنیا پر غالب نہ ہو جائیں، اور اسی وجہ سے امریکہ ترکی کو طرح طرح سے دھمکا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کے لیے طرح طرح کے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ وہ ترکی کو 2023 سے پہلے ہی کمزور بنانے کی کوشش میں ہے، لیکن ترکی کے صدر رجب طیب اردگان ایک سچا پکا مسلمان ہے جو ترکی کے لیے نمایاں کام کر رہا ہے۔ طیب اردگان یہود و نصاری کی دھمکیوں کے آگے اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے۔ دشمن ممالک ترکی کے حالات خراب کرنے کی مسلسل کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ سال 2023 کے بعد بہت سی اہم تبدیلیاں ہونے والی ہیں جن کی تیاریاں ترکی نے پہلے ہی کر رکھی ہیں۔ سال 2023 کے بعد پوری دنیا میں انقلاب برپا ہونے والا ہے۔ ترکی روس سے دفاعی نظام S-400 خرید رہا ہے۔ اس نظام کے نفاذ سے ترکی کی حدود میں کوئی پرندہ بھی ترکی کے اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکے گا، جسے امریکہ ناکام بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ امریکہ کی ان کوششوں کا رجب طیب اردگان منہ توڑ جواب دے رہا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردگان نے کہا کہ سال 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ملک نہیں رہے گا، بلکہ یہ ایک عالمی طاقت بن کر دنیا کی سرزمین پر ابھرے گا۔ ترکی کا پرانا خواب پورا ہو جائے گا۔ ترکی باسفورس سے گزرنے والے بحری جہازوں سے ٹیکس وصول کرے گا۔ ترکی قبرص کے مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ اپنے کھوئے ہوئے علاقے پانے کے لیے اپنی جان تک لگا دے گا۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان ترکی واپس آ سکیں گے۔ ملک میں اپنا تیل نکالے گا اور دوسرے ملکوں کو برآمد کرے گا۔ اسلام کے نفاذ اور خلافت کو بحال کر سکے گا۔ سیکولر سسٹم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ترکی اپنی سرزمین سے پیٹرول نکالے گا۔ ایک نئی نہر کھودے گا جو نہر اسود اور مرمرا کو باہم ملا دے گا۔ ترکی کے صدر اور ترکی کی عوام کو 2023 کا بے تابی سے انتظار ہے، اور آنے والے وقت میں ترکی کے صدر طیب اردگان کے ویژن کے مطابق ترکی 2023 تک دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں شامل ہو جائے گا۔ ویژن 2023 میں ترکی کی مجموعی قومی پیداوار 2006 کھرب ڈالر سے اور فی کس آمدنی 25,000 ڈالر سے تجاوز کر جائے گی، جبکہ ایکسپورٹ 500 ارب ڈالر اور سیاحت میں دنیا کے 5 بڑے ممالک میں شامل ہونے کا ہدف رکھا ہوا ہے۔ اس معاہدے کے ختم ہونے پر مغرب کا موقف ہے کہ سلطنت عثمانیہ اور مغربی اتحادی طاقتوں کے مابین 10 اگست 1920 کو ہونے والا اصل معاہدہ سیورے کہلاتا ہے، جبکہ 24 جولائی 1923 کا معاہدہ لوزان کمال اتاترک کے جمہوری ترکی اور مغربی طاقتوں کے مابین ہوا تھا، جس کا سلطنت عثمانیہ سے کوئی تعلق نہیں، اور معاہدہ لوزان کی میعاد 100 سال نہیں بلکہ یہ غیر میعادی معاہدہ ہے جس کی کوئی مدت مقرر نہیں۔ معاہدہ سیورے کی روح سے سلطنت عثمانیہ کے مختلف جزائر یونان کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ ترکی عسکری طور پر فرانس، اٹلی، برطانیہ کے زیر قبضہ آ گیا تھا۔ عراق اور مصر برطانیہ، جبکہ شام، الجزائر اور لیبیا اٹلی کے قبضے میں چلے گئے تھے، جبکہ سعودی عرب شریف مکہ کے زیر تسلط سلطنت حجاز قرار پائی۔
اس طرح ترکی کے مالی وسائل 3 مغربی ممالک برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ ترکی کے موجودہ صدر طیب اردگان ایک اسلام پسند لیڈر ہیں جنہوں نے یورپی ماحول میں ڈلے ترکوں کو آہستہ آہستہ دین کی طرف راغب کیا اور ڈرامہ اور تغل غازی ایک تحریک کی شکل میں ترک عوام پر برپا کیا، اور ان حقائق کے پیش نظر 2023 کے بعد کا ترکی مسلم امہ کے لیے ایک مرتبہ پھر اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اور اسی امید کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی منفرد ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔